کے نام پر اصالے ثواب کر دیا، ماں کے نام پر وہ وقف کر دیا۔ یہ ایسے ہمیں پیغام عظیم ملتے ہیں۔ بلکہ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرتے ہیں آقا میرے باپ پر حج فرض تھا وہ کر نہیں سکا، کیا میں باپ کا فرض حج پیچھے سے ادا کر سکتا ہوں؟ حج بدل میں کر سکتا ہوں؟ تو میرے آقا نے پیغام دیا، قیامت تک امتی جھوم جائے کہ ایسا عظیم پیغام۔ میرے آقا فرمایا اگر تیرے باپ پر کوئی قرض ہوتا تو تو اتارتا، وہ اتر جاتا۔ جانتا ہے یہ اللہ کا قرض ہے، یہ بھی اتارے گا، یہ بھی اتر جائے گا۔ قرض جیسے اترتا ہے ایسے ان پر جو چیز فرض ہے، حج رہ گیا، مال پیچھے سے آ گیا، ماں باپ کے لیے وہ فرض حج کرو گے، حج بدل، اب اس کا اجر کیا ملے گا؟ پہلے تو باپ نے کرنا تھا، ثواب اکیلے نے پانا تھا۔ اب بیٹے نے پیچھے سے حج کا اہتمام کیا نا، تو بیٹے نے کسی کمزور کو بھیجا محلے میں سے، کمزور یا کوئی دیندار کمزور، اسے حج کے لیے باپ کے اصالے ثواب کے لیے بھیجا۔ خرچ بیٹے نے کیا، باپ کے نام پر حج کیا، بعد میں اجر اتنا عظیم بڑھ جاتا ہے۔ اب کیا ہے، پہلے تو باپ کو اجر ملنا تھا، اب باپ کو بھی ملے گا۔ میرے آقا فرمایا جس نے حج کروایا بیٹے نے اسے بھی اجر ملے گا، اور جس نے حج کیا رب اسے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا شرعی اصول ہے جو ایصال ثواب کا ہے۔ اب صحابہ نے تو باغ پورا دے دیا، اب تو کنواں بنا کر اس کا پانی وقف کر دیا گیا۔ اتنا عظیم کردار صحابہ کا۔ آج ہم اگر ایک گلاس پانی، ایک دودھ کا گلاس رکھ لے، تھوڑا سا فروٹ رکھ لے تو لوگ پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کی سیرت دیکھو، انہوں نے تو پھر کنویں وقف کر دیے، باغات وقف کر دیے، سارا مال جو تھا ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ ایسا عظیم ہمیں پیغام مل رہا ہے، کس سے؟ آقا کی سیرت سے مل رہا ہے۔ اس عمل سے کنی نہ کترانا، یہ عمل اتنا عظیم ہے، یہ شرف صرف اس امت کو رب نے عطا فرمایا ہے، اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 میں جو پیغام دیا، آج جو لوگ روک رہے ہیں ایصال ثواب سے، پڑھے نا قرآن۔ میں نے سورہ انعام سے 2 آیات لیا، 118 اور 119 آیات نمبر ہے، اور ایک آیت ہے 116 سورہ آل عمران سے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لن یغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ پوری آیہ مبارکہ ہے، اس میں پیغام کیا ہے؟ خالق کائنات نے جو پیغام دیا اور فرمایا وہ جو کافر ہوئے، اب یہ کافروں کے لیے آیت ہے، وہ جو کافر ہوئے ان کا نہ مال نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی۔ یہ اللہ اعلان کر رہا ہے، جو کافر ہوئے، کافر مرے، ان کا مال ان کی اولاد ان کے لیے نفع بخش نہ ہوگی، نہ قبر میں نفع ملے گا، نہ معاشر کے میدان میں نفع ملے گا، صرف دنیا میں نفع ملے گا۔ اور رب نے آگے فرما دیا وہ جہنمی ہے، پکے جہنمی ہے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو کفر کی حالت میں مرے ہیں، اب ان کی اولاد ان کو نفع نہ دے سکے گی، ان کا مال ان کو نفع نہ دے سکے گا۔ اب اس پر کیا؟ پھر ایک حدیث مبارکہ کو کوٹ کر لیتے ہیں۔ آس بن وائل وہ کافر تھے، آقا کے بڑے دشمن تھے، بڑے تانے دینے والے، بلکہ میرے آقا حرم کعبہ میں ہے، تو جب میرے آقا کے تینوں بیٹوں کا وصال ہو گیا، تیسرے کا ہوا نا، تو وہ تانا دینے لگا، ارے یہ دیکھو نا، نعوذ باللہ، بڑے اس نے الفاظ کہے۔ اب جو آقا کی شان میں بے ادبی کرنے والے ہیں رب کی گرفت میں تو آتے ہیں نا، رب کی گرفت میں آئے نا۔ ڈی پی او محی الدین جہلم کے علاقہ میں کوئی پھر 295C کی FIR نہیں، مرزا جہنمی کے خلاف کاٹ رہا تھا، رب نے پھر اس کو بھیج دیا۔
पहले दिन आकर चार्ज संभाला, अगले दिन ही FIR 295C की काट दी गई। रब अपने बंदू से काम लेता है। सोशल मीडिया पर मुहियुद्दीन का नाम तो आपने सुन रखा है ना, वो कैसे फैसले करता है। उसने FIR काटी और कल परसों का दिन जो है इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी शरीय